بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عمران اصغر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو۔ آپ لیکچرر کیسے بن سکتے ہو یا کوئی بھی اچھی جاب کیسے لے سکتے ہو؟ ایک ہی چیز ہر کے مائنڈ میں آتی ہے، محنت۔ لیکن آج میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو محنت کرنی کیسے ہے، آپ کیسے تیاری کرو گے، کیسے محنت کرو گے کہ آپ واقعی لیکچرر بن جاؤ گے، کیونکہ لیکچرر کی جابز آج کل آئی ہوئی ہیں، اس لیے میں فوکس لیکچرر پہ کر رہا ہوں، یا کوئی بھی اچھی جاب جو ہوگی اس پہ بھی فوکس کر لیتا ہوں۔ محنت، اب اگر آپ غور کرو تو سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے لیکن سب سے کم کماتا ہے۔ ان میں سے بہت سے مزدور ایسے ہیں جو بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کا بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جو اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کرتے، جو یہی سوچتے ہیں کہ بس آج کا دن یہ محنت کر لیا، کما لیا اور کھا لیا، تو وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ تو ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی ایک بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی یا آپ کو اچھی لگ گئی، اس کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے۔ محنت سے پہلے ایک اور بات میں کروں گا، آپ کا اعتماد اور یقین۔ اب اعتماد اور یقین کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں آج کل اکثر سن رہا ہوں اپنی ینگ جنریشن سے، وہ یہ کہتے ہیں، جو ہی کوئی سیٹ دیکھیں کہیں گے صرف 5 سیٹیں ہیں جی، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ہمارا تو نہیں ہوگا۔ جب آپ کا یہ کانفیڈنس لیول ہے، آپ کا یہ اعتماد ہے، تو بالکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوچ ہے کہ مجھے تو ایک ہی سیٹ چاہیے، اگر ایک ہے تو آپ ایزیلی اس کو اویل کر سکتے ہو، آپ آرام سے وہاں پہ ہو سکتے ہو۔ 10 سیٹیں ہیں، 9 ایکسٹرا ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں سیٹیں کم ہیں؟ اس کے بعد آپ کا بلیف ہونا چاہیے، گمان بھی جسے کہتے ہیں۔ اللہ پہ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو کہ میں محنت کر رہا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، جتنا اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، مائنڈ دیا، اس کو یوز کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ جب آپ کی یہ سوچ ہو جائے گی نا، تو یہ سیٹ میرے لیے ہے اور میں نے ہی لینی ہے، یقین مانو وہ سیٹ آپ کو مل جائے گی، آپ وہ لیکچر کی سیٹ لے لو گے۔ جب یہ آپ کا گمان ہوگا کہ سیٹیں کم ہیں، نہیں ہونے والی، تو واقعی نہیں ہوگا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا آپ گمان رکھتے ہو نا، میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اب دوسری بات محنت کی ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ محنت کیسے کرتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سے وہ میرے بھائی ہوں گے جو سن تو رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے لیکن ہوئے نہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کہاں پہ محنت میں کمی چھوڑ دی ہے۔ آپ ان مزدور کی طرح آگے جو ٹھیکیدار بن گئے، بڑے بڑے بلڈرز بن گئے، ان کی طرح آگے کیوں نہیں گئے؟ آپ وہی مزدوری کیوں رہ گئے؟ اس کی ریزن میں بتاتا ہوں کہ آپ نے محنت کے ساتھ اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کیا، یا پھر محنت کر کے اللہ پہ بلیو نہیں کیا۔ آپ جب بھی کوئی تیاری کرنے لگو تو یاد رکھو، سب سے پہلے آپ اس کے ایلیجیبل ہوتے ہو تو آپ اپلیکیشن دیتے ہو۔ آپ نے وہ اپلیکیشن دے لی، آپ کی اپلیکیشن چلی گئی، اب آپ کی سٹیج آ گئی ہے تیاری کی۔ آپ جس ایگزام کی تیاری کر رہے ہو، آپ اس کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو۔ فار ایگزامپل، اب کوئی بھی شارٹ بک، شارٹ نوٹس یا MCQs ٹائپ کوئی بھی بک ڈھونڈتے ہو اور تیاری شروع کر دیتے ہو، رٹا لگانا شروع کر دیتے ہو۔ ایسے کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی گئی نا، آپ کا ٹیسٹ پاس بھی ہو گیا، تو یقین مانو انٹرویو میں آپ پاس نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو بھی ٹیسٹ دینے لگے ہو، اس سے پہلے اس چیز کے کافی ٹیسٹ ہوئے ہوں گے۔ آپ آرام سے وہ پیپر نکالو۔ اب آپ کہو گے کہ شاید یہ اتنی بات ہی کر رہا ہے کہ ان پیپر پہ تیاری کریں گے اور ہماری تیاری ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ پوری بات سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا۔ آپ ان پیپر پہ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ پیپرز جو آپ نے سارے نکالے ہیں یا دیکھے ہیں، کیا وہ آپ کو تیار ہیں؟ آلریڈی تیار ہیں تو قلم پینسل پکڑیے گا، ایک پیج لیجئے گا، اپنے ان کوسچنز کو ٹاپک وائز ڈیوائیڈ کیجئے گا کہ کون سے کوسچن کس ٹاپک سے آ رہے ہیں۔
आपके वो टॉपिक एट दी एंड मैक्सिमम 10, 15, 20 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। फिर आपने उन टॉपिक पे फोकस करना है। जब आप उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, अपनी वो मास्टर लेवल की, एमफिल लेवल की, बैचलर लेवल की बुक्स खोलोगे, तो आपको वो वाले टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब होता ये है, आपसे जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड ही उसी टॉपिक के आते हैं, हमने उनको रट्टा लगा लिया, उसके साथ वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया। आपने करना क्या है, जो उसके साथ वाला क्वेश्चन, जब पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा, आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आ जाएगा, और आपके नोट्स भी तैयार हैं, और आपका टेस्ट वही तैयार नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम उस लेवल का कोई भी टेस्ट आपका तैयार हो चुका है, आपके नोट्स बन चुके हैं। हम एक्चुअली ना रिसर्च के आदी नहीं हैं, तहकीक के आदी नहीं हैं, करने के आदी नहीं हैं। हम बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाए उसी पर रट्टा लगाए, सोचते हैं हो जाए, और फिर एंड पे गिला कर देते हैं, ना हो जी ये मेरिट ही नहीं हुआ, चला ही नहीं, मेरिट ही नहीं हुआ, ऐसा वैसा ये लेम एक्सक्यूज़ हैं, इनसे निकल आओ। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। अच्छा, जब टॉपिक वाइज आपकी तैयारी हो जाती है, आप लोग टॉपिक तैयार कर लेते हो, दूसरा फ़ायदा इसका जो बड़ा होने वाला है, इंशाल्लाह टेस्ट तो आपका पास हो ही जाएगा। अब जो इंटरव्यू का लेवल होता है ना, यकीन मानो यही सारे टॉपिक होते हैं वहाँ पे, तो आपका वो वाला इंटरव्यू इसी टॉपिक की वजह से, जो आपने टॉपिक तैयार किए हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अब कुछ स्टेजेस में जनरल नॉलेज वगैरह की भी आती हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाते हैं। मैं अपने उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा जो बिल्कुल ही मीडिया से दूर हैं, न्यूज़पेपर से दूर हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, कि उनसे टच रहा करें। वो बेहतरीन सोर्स है नॉलेज के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन्हें कैसे यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की अच्छे से समझ आई होगी, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।